ہمارے آقا و مولا حضرت محمد کی زندگی کے آخری دن نہایت کٹھن اور ایمان آزما تھے۔ جب آپ پر بیماری کا اثر ظاہر ہوا تو آپ سخت بخار میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کا سر درد سے بھاری رہتا، پسینہ آپ کے مبارک چہرے سے بہتا۔ آپ ایک دن اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میری طبیعت بہت بوجھل ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں حضرت عائشہ کے حجرے میں رہوں تاکہ وہ میری تیمارداری کرے؟ سب ازواج نے محبت سے اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی انسان اتنے سخت بخار اور بیماری میں بھی اللہ کا ذکر ترک کرے۔ آپ بار بار یہ فرماتے تھے، نماز کا خیال رکھو اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ مرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دشوار ہو گیا۔ آپ کو سہارا دے کر مسجد نبوی میں لے جایا جاتا۔ صحابہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر رونے لگتے۔ ایک دن اپنے پردہ ہٹایا اور صحابہ کو نماز میں کھڑا دیکھا، آپ مسکرائے جیسے کہ امت سے آخری محبت بھری نظر ہو۔ جب وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو اختیار دیا جائے، اگر آپ چاہیں تو دنیا میں باقی رہ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اعلیٰ رفیقوں کے پاس جانا ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، لیکن انہوں نے براہ راست داخل ہونا مناسب نہ سمجھا۔ اجازت طلب کی اور عرض کیا، السلام علیک رسول اللہ، میں نے آج تک کبھی کسی انسان کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت نہیں لی، لیکن آپ کی روح لینے کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ پہلے اجازت لو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ڈیوٹی ادا کروں۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا، ہاں اب وقت آ گیا ہے، روح قبض ہونے کا لمحہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے سامنے پانی کا برتن تھا۔ آپ ہاتھ پانی میں ڈبوتی چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی بھی سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے اپنا سر میری گود میں رکھا اور بار بار فرمایا۔ آہستہ آہستہ آپ کی آواز مدھم ہو گئی، سانس رکنے لگی اور پھر آپ کی پاک روح اللہ کے حکم سے مک الموت نے نہایت نرمی کے ساتھ قبض کی۔ جب خبر پھیلی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ہر زبان پر رونا اور ہر دل پر غم چھا گیا۔ حضرت عمر نے کہا، جو کوئی کہے گا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں گئے، نبی کے چہرے کو بوسہ دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اپنے موت کو چکھ لیا، اب پر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ پھر باہر آ کر قرآن کی یہ آیت پڑھی، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ یوں 12 ربیع الاول بروز پیر ہجرت کے 11 سال ہمارے پیارے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔